سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب القدر سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی رب کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے آپ سب محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب ہم سب کے جسموں سے جان نکل رہی ہو ہم سب کے ہونٹوں پہ نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو. سب سے پہلے تو آپ سب کو آنے والا مبارک مہینہ 12 ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ درود شریف پڑھے اللہم صل علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس درود و سلام کی کثرت کرے گا اسے پڑھے گا تو میں محمد خواب کے اندر اسے اپنے چہرے کے جلوے دکھاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جس نے خواب کے اندر میرے چہرے کی زیارت کی تو امتیو سنو محشر کی سختیوں میں بھی اسے میں محمد اپنے چہرے کے جلوے دکھاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ محشر کی سختیوں میں دیکھے گا اور جس نے محشر کی سختیوں میں میرا چہرہ دیکھا پھر حوض کوثر سے اسے میں جام بھر کے پلاؤں گا. اور حضور نے ارشاد فرمایا جس نے آب کوثر سے جام پی لیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے دروازے کھول کے رکھ دے گا. تو یہ جو درود شریف پڑھا میں نے آپ کو بتایا ہے اللہم صل علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. اس درود شریف کی کثرت کریں اور آنے والا مہینہ بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے. راتوں کو اٹھ کر باوضو ہو کر مصلی رسول پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر اپنا رخ شہر مدینہ کی طرف کر یہ درود و سلام پڑھیں گے اور جب آپ بستر پہ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے کے جلوے مجھے اور آپ کو ضرور دکھائیں گے. پچھلے جمعۃ المبارک کو چند باتیں اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے متعلق چند باتیں رکھی تھیں. آج بھی میں چند باتیں انہی کی سیرت کے متعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمات الحق جاری فرمائے. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل
بریلوی پر جو اللہ کی رحمتیں برکتیں ان پر جو آئی ہیں، ان رحمتوں اور ان برکتوں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے 4 سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا تھا، اور 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے کی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برے مجمع میں بیان بھی فرمایا تھا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 13 سال کچھ ماہ کی ہوئی تو میرے سر پر دستار فضیلت سجی تھی۔ اس دن میں شریعت کا عالم بنا تھا، اور اسی دن میں بالغ ہوا تھا، اور اسی دن میں نے پہلا فتویٰ بھی دیا تھا۔ اور میرے والد گرامی نے جب میرا فتویٰ دیکھا تو مجھے مفتی کی مسند پر بٹھایا اور کہا، احمد رضا، آج کے بعد سے مجھ سے کوئی فتویٰ پوچھنے آئے گا تو وہ تیرے پاس آئے گا اور تجھ سے فتویٰ لیا کرے گا، کیونکہ تیرے باپ کو تیرے اوپر یقین ہے کہ تو اس قابل ہو گیا ہے کہ تیرے پاس کوئی بھی سوال آئے تو حق کی ترجمانی کرے گا۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ہم سب پر بڑا احسان ہے، کنز الایمان کی صورت میں جو آپ نے تفسیر لکھی ہے، بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر۔ اور کئی تصانیف آپ نے لکھی ہیں، اس میں فتاوی رضویہ، یہ بھی امت مسلمہ پر اعلیٰ حضرت کا بڑا احسان ہے۔ اعلیٰ حضرت عالم تھے، مفتی تھے، سب کچھ تھے، لیکن حافظ نہیں تھے۔ تو جب اس دور تو یہ فون وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو لوگ خط لکھتے تھے، اور اس خط میں اپنا مسئلہ بھی لکھ دیا کرتے تھے، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا تو لوگ لکھ دیا کرتے تھے، حافظ احمد رضا ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت جو ہے وہ حافظ تو تھے نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ پایا جاتا ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی ہو اور جس نے امامہ بھی سجایا ہو، لوگ کہتے ہیں یہ عالم ہے، حالانکہ ہر داڑھی والا اور ہر سر پہ امامہ سجانے والا عالم نہیں ہوتا۔ تو لوگ اسے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا بظاہر جو حلیہ ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، یعنی عام لفظوں میں کہہ دوں آپ کی زبان میں تو مولویوں جیسا ہے، تو ہم اسے مولوی بنا بھی دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن ہم اسے مولوی بنا دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی حافظ نہیں تھے، لیکن لوگ خط میں لکھ دیا کرتے، حافظ جی ہمارا یہ مسئلہ اسے حل کرا دے۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے، میں حافظ تو ہوں نہیں، لیکن لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں، چلو حافظ بن ہی جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نا مادر ذات اللہ کے ولی تھے، ماں کے پیٹ سے ولی تھے اعلیٰ حضرت۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا لوگ حافظ کہتے ہیں، چلو حافظ بن ہی جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں یعنی 30 دن میں پورا کا پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، پورا قرآن مجید حفظ کر لیا 1 ماہ میں۔ اور یہاں پر میں آپ سے ایک بات بھی کرتا چلا جاؤں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نا اپنی جو ولایت ہے نا، ولایت وہ اللہ تعالیٰ بے علم کو نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنی ولایت عالم دین کو دیتا ہے۔ یہ جو آج کل جو ہم نے یہ جو دیکھ رہے ہیں نا چند لوگوں کے حلیے، وہ اس انداز سے اپنا حلیہ بنا کر جو صحیح علماء ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، اور اپنے ناموں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر القابات بھی لگا دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور لوگ انہیں صوفی، مجذوب اور فقیر کا درجہ دے دیتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ولایت عالم دین کو دیتا ہے، بے علم کو اللہ تعالیٰ ولایت نہیں دیتا۔ ولایت تو دور کی بات ہے، ولایت کی ہوا بھی نہیں لگتی اس شخص کو۔
تو اس بات کو آپ سمجھیے، یہ آج کے دور میں تو کچھ لوگ جو ہیں بس وہ اپنا جو ہے بال لمبے کو، وہ میں یہ کہا کرتا ہوں کچھ لوگ نا دنیا میں گلی میں چرنے پھرنے والیوں سے عشق کرتے ہیں نا، جب وہاں سے انہیں بے وفائی ملتی ہے پھر آہستہ آہستہ ان کے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر جو اس کو دکھانے کے لیے اپنے چہرے پر روزانہ اس طرح لگاتا تھا، عشق میں ناکام ہوتا ہے، پھر اس کی داڑھی بھی بڑھنے لگتی ہے، پھر اس کے ہاتھوں میں نا چاروں انگلیوں میں بڑی بڑی انگوٹھیاں بھی آ جاتی ہیں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا ان دو انگلیوں کے درمیان کچھ آ جاتا ہے، پھر وہ منہ سے لگاتا ہے، ناک سے نکالتا ہے، لوگ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں یہ فقیر ہے، پہنچا ہوا ہے، پھر وہ اپنے ہاتھ میں صفحہ لیتا ہے، قلم پکڑتا ہے، کچھ لکھتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے میاں کیا لکھ رہا ہے، کہتا ہے اب عشق میں بدنام ہو گیا ہوں، بے وفائی ملی، اپنے عشق کی داستان نکل رہا ہوں، پھر لوگ جو ہے نا اسے مجذوب کا درجہ دیتے ہیں، یہ عام قسم کے لوگ، پھر اسے فقیر بنا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ تفسیر ضیاء القرآن آپ کھولیں گے نا تو اس کو لکھنے والے، تفسیر ضیاء القرآن کو لکھنے والے پیر محمد کرم شاہ الازہری ہیں۔ تو آپ نے جب تفسیر ضیاء القرآن کی پہلی جلد لکھی نا، پہلی جلد، تو آپ نے اس جلد کے پہلے صفحے پر آج بھی آپ تفسیر ضیاء القرآن اٹھائیں گے نا، میں تو روزانہ اس کا مطالعہ کرتا ہوں کیونکہ اثر میں درس دینا پڑتا ہے 5 منٹ کا، تو آج بھی آپ تفسیر ضیاء القرآن کو اٹھائیں گے نا تو پہلے پورے اوپر لکھا ہوا ہے آپ کا نام، پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نام کے ساتھ پیر لکھا ہوا ہے۔ تو پیر محمد کرم شاہ الازہری صاحب نے جب پہلی جلد لکھی نا تفسیر ضیاء القرآن کی، تو اپنے نام کے ساتھ لکھا پیر محمد کرم شاہ الازہری۔ تو دیکھنے والے نے نا آپ سے سوال کیا حضرت لگتا ہے آپ زمانے والے کو بتانا چاہتے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، آپ زمانے والے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں میں پیر بھی ہوں۔ اب دیکھیں ہر بات نا دکھاوا نہیں ہوتی، اہل علم اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ کچھ چیز زمانے والے کی لوگوں نظروں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے اہل علم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، تو اس حکمت کے تحت وہ لوگوں کو بات بتاتے ہیں تو لوگوں کے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ تو اس شخص نے یہ سمجھا، حضرت نے اپنے پیر کے اپنے جو تفسیر لکھی ہے اس کے اوپر پہلے صفحے میں اپنے نام سے پہلے پیر کا لفظ لکھا ہے، تو یہ حضرت دکھاوا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں پیر بھی ہوں۔ تو پیر محمد کرم شاہ الازہری صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، مسکرا کر کہنے لگے میں زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں پیر نکمے نہیں ہوتے، پیر قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو آج ہم نے حلیہ بنا لیا ہے نا، یہ جو پیر ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، وہ شریعت کا علم جاننے والا ہوگا۔ آپ جتنے بھی ولیوں کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، داتا علی اجویری کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، عالم دین مفتی اس دور کے سب سے بڑے عالم دین تھے، محقق تھے۔ غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے، سب سے بڑے شیخ تھے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے تھے، حدیث رسول بیان کرنے والے تھے، اور انہی میں اللہ کے ولی اعلیٰ حضرت بھی گزرے ہیں جو قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو اپنی ساری زندگی گزاری ہے، دیکھیں اعلیٰ حضرت کا جو قلم تھا نا، اس میں جب وہ لکھتے تھے نا تو ان ایک ایک حرف سے عشق رسول کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے قلم میں بڑی تاثیر تھی اور آپ کے قلم کی بڑی ڈیمانڈ تھی، تو لوگ کہتے تھے حضرت فلاں کے بارے میں لکھیں، فلاں کے بارے میں لکھیں تو بڑی آپ کے پاس آئیں گے، لیکن یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کی نظریں لوگوں کے جیبوں پر نہیں ہوتی، ان کی نظریں تو لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جن کی نظر لوگوں کے جیبوں پر ہو نا،
پھر وہ مصلے پر کھڑے ہو کر یا منبر پر بیٹھ کر پھر وہ حق بات نہیں کر سکتا. اسے پتہ ہے میں اس سے لین دین کے معاملات رکھتا رہا ہوں، حق کی بات کر دی کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اعلیٰ حضرت کے یہاں یہ انداز نہیں تھا. اعلیٰ حضرت حق کی ترجمانی کرتے تھے. ایک نواب آیا نا اعلیٰ حضرت کے پاس، تو وہ کسی غرض سے آیا تھا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے نا جب حق کی ترجمانی کی نا تو بہت سارے لوگ اپنے ہی آپ کے مخالف بن گئے تھے. بہت ساروں کو خوف لگ گیا تھا ابھی تو ہماری پیریاں مریدیاں چلی جائیں گی، تو اعلیٰ حضرت کو نا ذرا پکڑو. تو اپنے ہی لوگوں نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی. تو ایک نواب آیا، کسی غرض سے آیا تھا، اعلیٰ حضرت کے دروازے پہ آیا. تو وہ کہنے لگا میں نے احمد رضا سے ملنا ہے، اسے بلاؤ. اعلیٰ حضرت آئے نا تو کہا حضرت میں نے آپ سے بیٹھ کرنا بات کرنی. اور آپ جانتے ہو اس وقت کے جو نواب ہوا کرتے تھے ان کا عالی شان اس دور میں کوٹھی کہا کرتے تھے، عالی شان کوٹھی ہوتی. تو کہنے لگا حضرت میں نے نا آپ سے کوئی بات کرنی ہے. تو کہا کریں. کہا اپنے گھر میں نہیں بلاتے. تو اعلیٰ حضرت مسکرا کر کہنے لگے میاں ہم تو در مصطفیٰ کے فقیر ہیں، ہمارا گھر بڑا چھوٹا سا ہے، آپ نوابوں کے بیٹھنے کی جگہ احمد رضا کے گھر میں کوئی نہیں ہے. تو وہ نواب کہنے لگا حضرت پھر میرے گھر آ جائیں، میرے ساتھ چلے جائیں، وہاں بیٹھ کے بات کر لیتے. تو فنا پھر رسول دینا، عاشق رسول دینا. تو اعلیٰ حضرت مسکرا کر کہنے لگے میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں تو مجھے نوابوں کے گھر میں بیٹھنے کے آداب کوئی نہیں آتے، لہٰذا یہاں کھڑے کھڑے بات کر لیں، میں سن لوں گا آپ سے. اگر لین دین کے معاملات ہوتے نا تو اس نواب کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر یہ بات نہیں کر سکتے تھے اعلیٰ حضرت. اور پھر اعلیٰ حضرت کے قلم میں جو تاثیر تھی، دیکھیے یہ جو شاعری ہے نا، شاعری یہ اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. قرآن مجید کی سورہ یاسین آپ اٹھائیں نا تو قرآن مجید کی سورہ یاسین کی ایک آیہ مبارک ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. اس آیہ کریمہ کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ شاعری اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. علماء سے پوچھا گیا کہ بری شاعری کیا ہے؟ کہا کچھ لوگوں کی شاعری جو ہے نا عورتوں کے بالوں تک محدود ہوتی ہے، عورتوں کے ہونٹوں تک محدود ہوتی ہے، عورتوں کی آنکھوں تک محدود ہوتی ہے، عورتوں کی جو چہرے تک محدود ہوتی ہے. یہ شاعر و شاعری لکھنا بھی ناجائز ہے شریعت میں، سننا بھی ناجائز ہے. کیونکہ یہ شاعری جوانوں کے دلوں میں زنگ پیدا کرتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی شاعری اٹھائیں آپ. اچھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر ہیں. اگر شاعری ناجائز ہوتی، غلط ہوتی تو حضور نہ فرماتے اے حسان تیرے لیے منبر بچھایا ہے، ذرا آنا اشعار کی صورت میں مجھ محمد کی شان تو بیان کرنا صلی اللہ. اچھا جب حضرت حسان بن ثابت کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جب حضرت حسان بن ثابت حضور کے چہرے کو دیکھ کر شاعری کرتے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرماتے اے حسان یہ جو تو میری شان میں شعر کہتا ہے نا تو کافروں کے دلوں میں تیر کی طرح جا کر چبھتے ہیں. تو شعر کہا کر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حسان جب تک تو مصلی پر منبر پر کھڑے ہو کر میری شان میں اشعار کہتا ہے نا تو تیری پیٹھ پر، تیری کمر پر اللہ کے نوری مخلوق فرشتوں کے امام سردار حضرت جبریل تیری کمر پر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ شاعری کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن جس کا قلم اٹھے سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کالی زلفوں کے لیے، چہرہ والضحیٰ کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے. اعلیٰ حضرت کی شاعری نے جوانوں کے دل
آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے ساتھ جوڑے ہیں صلی اللہ اعلیٰ حضرت کی شاعری نے جوانوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کیا ہے. کتنی مٹھاس ہے. کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ قلم اٹھاتے ہیں, پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. یہ ہیں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے اور ذوق لیے اپنے دل میں عشق رسول پیدا کریے. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, جلتی جان بجھاتے یہ ہیں, روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتا یہ ہے. انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد کراتے یہ ہیں. اور مرکد میں امتیوں کو ٹھپک ٹھپک کر میٹھی میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. ماں باپ جب بچے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. اور خود گر کے سجدے میں اپنی گرتی امت کو اٹھاتے یہ ہیں. اپنے بھرم پر ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہیں. اور پھر کہتے ہیں رافع نافع دافع شافع, کیا کیا رحمت پاتے یہ ہیں. آخر میں کہتے ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے, مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. اعلیٰ حضرت کی شاعری تو دل میں عشق رسول پیدا کرتی ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت کا جو عشق مدینہ تھا, آئے آئے, ہر عاشق کا دل تڑپتا ہے سبز سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے. کس کا دل نہیں تڑپتا؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے نا 2 جملے کہے تھے اور وہ دل پر لگ جاتے ہیں. کیا کہے تھے؟ کہ جو شہر مدینہ گئے نہیں ہیں وہ جانے کے لیے ترستے ہیں, اور جو شہر مدینہ دیکھ آئے ہیں وہ جانے کے لیے تڑپتے ہیں. اللہ, جو گئے نہیں وہ ترستے ہیں, جو ہو آئے ہیں وہ جانے کے لیے. پیر جماعت علی شاہ صاحب نا شہر مدینہ گئے, چھوٹا سا بچہ تھا, اس کے جسم پر نا پھٹے پرانے کپڑے تھے اور اس کے پاؤں میں جو ہیں جوتیاں بھی صحیح سلامت نہیں تھیں. تو پیر جماعت علی شاہ صاحب دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر شہر مدینہ کی گلیوں میں گھومتا رہتا ہے. ایک دن پاس آئے, کہا بیٹا تیرا گھر نہیں ہے؟ کہا کوئی گھر نہیں. کہا تو نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں, تیرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں؟ کہا کوئی نہیں ہے. کہا پھٹی پرانی جوتیاں, تیرے پاس کوئی جوتیاں نہیں ہیں؟ کہا نہیں ہے. تو پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمانے لگے تیرے پاس کیوں نہیں ہے؟ کہا میں یتیم ہوں, نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے, بس یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر شہر مدینہ کی گلیوں میں گھومتا رہتا ہوں اور سب گنبد کو دیکھ کر اپنا دل ٹھنڈا کرتا ہوں. تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے نا اسے کپڑے دلائے, کھانا کھلایا, نئی جوتیاں دلائیں اور کہا بیٹا آجا میرے ساتھ, تجھے اپنے شہر پاکستان لے کر جاتا ہوں, تجھے میں اچھے اچھے کپڑے تعلیم دلاؤں گا. چھوٹا بچہ تھا نا, عشق میں ڈوب کر چھوٹے بچے کے ہونٹوں سے یہ جملے نکلے, حضرت آپ اپنے شہر پاکستان میں لے کر تو جا رہے ہیں, پر یہ بتائیں سبز گنبد وہاں بھی ہوگا؟ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب بچوں کی طرح رونے لگے. کہا بیٹا اگر سبز گنبد میرے شہر پاکستان میں ہوتا تو جماعت علی یہاں کیا کرنے آتا؟ تو وہ بچہ کہنے لگا حضرت پھر آپ چلے جائیں, آپ کو اپنا شہر پاکستان مبارک. میں تو جب مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہوں نا اور جب شہر مدینہ کو دیکھتا ہوں سبز گنبد پہ میری نظر پڑتی ہے تو یتیمی کا احساس ہی میں بھول جاتا ہوں. آپ کو اپنا شہر مبارک ہے. تو ہر عاشق کا دل تڑپتا ہے جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے
جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی بچو ایکو شہر مدینہ ہے۔ تو جب عاشق رسول اعلیٰ حضرت شہر مدینہ کی یاد میں جب روتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح بڑی امید ہے ہمیں سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور کرم کی جب ایک نظر ہوگی ہم بھی مدینے انشاء۔ اور اعلیٰ حضرت نے پھر کیا کہتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے میں ہے، احمد رضا تم نہیں جاتے، سارا سما تو مدینے میں ہے، احمد رضا کیوں نہیں جاتا تو، تیرا سب کچھ مدینے میں، جسم یہاں کیا کر رہا ہے۔ تڑپ تھی شہر مدینہ گئے، جالیوں کے سامنے نا ادب سے کھڑے ہو گئے، ادب سے۔ اور آج کے دور میں یہ ادب نکلتا جا رہا ہے، وہاں تو بڑا ادب ہے۔ آج جوان جاتا ہے تو جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جہاں آنکھیں بند کر کر ہاتھوں کو باندھ کر 4 قدم پیچھے کھڑا ہونا تھا سر کو جھکا کر، اور وہاں جب یہ جوان جاتا ہے ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، سینے کو تان کر نگاہیں اوپر کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تم جالیوں کے سامنے پہنچو نا تو یہ ادب ہے، 4 قدم پیچھے کھڑے ہو اور نگاہوں کو بند کرو اور ہاتھوں کو باندھو اور سر کو نیچے کر کر اپنی عرضی پیش کرو۔ اعلیٰ حضرت پہنچے تو عرضی پیش کرتے ہیں، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، حضور خواب میں بڑا دیدار کیا ہے، احمد رضا آیا ہے، ذرا حضور جاگتی آنکھوں سے آپ کے چہرے کے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کافی دیر تک نا یہ پڑھتے رہے پر بات نہ بنی۔ پھر کیا ہوا، اعلیٰ حضرت اپنے ساتھ ضیاء الدین علی رحمہ کو لے کر آئے، تہجد کے وقت آئے نا، جالیوں کے سامنے ادب سے کھڑے ہوئے اور عرض کیا کرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں، دیکھ ضیاء الدین میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں، کیوں کوئی پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پلٹنے لگے نا تو ضیاء الدین علی رحمہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے بھی اور احمد رضا کی آنکھوں نے بھی اپنی جاگتی آنکھوں سے چہرہ وضحا کے جلوے دیکھے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں، اب ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جاگتی آنکھوں سے، جب عشق دل میں تڑپ ہو نا، پھر حضور آتے ہیں اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، پر عشق ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت والا، ایسا عشق نہیں کہ ایک ہاتھ میں موبائل، آنکھیں اوپر کر کر جالیوں کے سامنے سے ہم گزر جائیں۔ تو اس رویے کو بدلیے۔ یہ باتیں بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم وہاں جا کر ثواب کمانے کی جگہ وہاں پر ہم گناہ اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک ہمارے دلوں میں عشق رسول نہیں ہوگا اور جب تک ادب نہیں ہوگا تب تک ہمیں کوئی مقام نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کو جو مقام ملا ہے ادب کی وجہ سے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ آخر میں آپ کی جامع مسجد بنیادی میں 11 ربیع الاول کو دن 11 ربیع الاول کا ہوگا، جو رات ہوگی نا وہ 12 ربیع الاول کی ہوگی، تو دن کے حساب سے سمجھے 11 ربیع الاول کو آپ کی جامع مسجد بنیادی میں مغرب تا عشاء جامع مسجد بنیادی میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ تمام احباب سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد ہماری جو ہے محفل کا آغاز ہوگا، عشاء کی اذان تک آرام سے چلے گا۔ نماز پڑھ کر
آپ سب اپنے گھروں کو پلٹ جائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا 11 ربیع الاول مغرب تا عشاء آپ کی جامع مسجد بنیادی میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، ہمارے ایک نمازی بھائی ہیں، ان کی زوجہ بیمار ہیں، اور ایک اور نمازی